دل کی نظر سے دیکھو حقیقت رسول کی، خلد بری میں ہوگی حکومت رسول کی۔ سبحان اللہ۔ دل کی نظر سے دیکھو حقیقت رسول کی، خلد بری میں ہوگی حکومت رسول کی، اور محشر میں کام آئے گی اللہ کی قسم، محشر میں کام آئے گی اللہ کی قسم، دل میں بسا کے رکھیے محبت رسول کی۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک سبحان۔ محشر میں کام آئے گی اللہ کی قسم، دل میں بسا کے رکھیے محبت رسول کی، اور شاداب ہوا دین نبی میرے خون سے، شاداب ہوا دین نبی میرے خون سے، شاداب ہوا دین نبی میرے خون سے، اعلان کر رہی ہے شہادت حسین کی، بے شک سبحان اللہ۔ اعلان کر رہی ہے شہادت حسین کی، اور اس کا ٹھکانہ ہوگا جہنم میں باخدا، اس کا ٹھکانہ ہوگا جہنم میں باخدا، جو شخص بھی کرے گا بغاوت رسول کی، بے شک سبحان اللہ، بے شک۔ اس کا ٹھکانہ ہوگا جہنم میں باخدا، جو شخص بھی کرے گا بغاوت رسول کی، اور ہر فلسفی نے دلکش کیا ہے یہ فیصلہ، ہر فلسفی نے دلکش کیا ہے یہ فیصلہ، ہے پنجتن پاک بدولت رسول کی۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ نشہ ایمان ہوتا ہے، صراحی دین ہوتی ہے، نشہ ایمان ہوتا ہے، صراحی دین ہوتی ہے، محبت کی کہانی سورہ یاسین ہوتی ہے۔ نشہ ایمان ہوتا ہے، صراحی دین ہوتی ہے، محبت کی کہانی سورہ یاسین ہوتی ہے، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اور اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور محبت کی نہیں جاتی محبت ہوئی جاتی ہے، محبت کی نہیں جاتی محبت ہوئی جاتی ہے، یہ شعلہ خود بھڑکتا ہے بھڑکایا نہیں جاتا۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، آج یہ محفل پاک النکاح من سنتی کے تحت جو شادی مبارک کا پروگرام ہوا، اس کے تعلق سے سجائی گئی۔ میرا مزاج ہے جیسی محفل ہوتی ہے، جس تعلق سے ہوتی ہے، چاہے گفتگو کم کروں لیکن اسی کے تعلق سے میں گفتگو کروں۔ بے شک سبحان اللہ۔ قرآن کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ہم تمہارے لیے لباس، تم ہمارے لیے لباس، بے شک سبحان ہم تمہارے لیے لباس ہے، تم ہمارے لیے لباس ہو۔ قرآن کی آیت واضح فرما رہی ہے، تم ہمارے لیے لباس، ہم تمہارے لیے لباس۔ آیت کریمہ کا مفہوم کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس آیت کریمہ، یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی، کس تعلق سے نازل ہوئی؟ آئیے جب ہم تفسیر کو پڑھتے ہیں، قرآن کی آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہیں اور تفسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں جواب ملتا ہے۔ یہ آیت کریمہ مردوں کے لیے بھی ہے، یہ آیت کریمہ
عورتوں کے لیے بھی ہے، سارے مرد عورتوں کے لیے لباس ہے اور ساری عورتیں مردوں کے لیے لباس ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تفسیر میں سمجھایا گیا جس طریقے سے کسی انسان کے جسم پر ہزاروں بیماریاں موجود ہو، ہزاروں داغ دھبے موجود ہو، بے شمار پھوڑے پھنسی موجود ہو، اور اگر اسی جسم پر اگر ہم لباس پہن لے، کپڑا پہن لے، تو وہ سارے داغ دھبے لباس پہننے کی وجہ سے جسم کے نظر نہیں آئیں گے، چاہے وہ عورت کا جسم ہو چاہے مرد کا جسم ہو۔ لباس پہننے کی وجہ سے انسان کے سارے جسم کے داغ دھبے ٹھک جائیں گے، ساری بیماریاں ٹھک جائیں گی۔ اسی طریقے سے قرآن فرماتا ہے ہم تمہارے لیے لباس ہیں، تم ہمارے لیے لباس ہو۔ بے شک سبحان اللہ۔ جب انسان کا نکاح ہو جاتا ہے، نکاح کے بندھن میں بن جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، کسی کو اپنے گھر لے آتا ہے، النکاح من سنتی کے تحت اقرار باللسان کہہ دیتا ہے، تصدیق بالقلب کہہ دیتا ہے، بے شک سبحان اللہ۔ تو اس کا حال یہی ہو جاتا ہے کہ ہم تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ہمارے لیے لباس ہو۔ شادی ہوتے ہی آپ کی تجربہ آپ کو ہو جائے گا، شادی سے پہلے کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی مرد ہو، اس کی نظر بھٹکنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس کا ذہن بھٹکنے کا خطرہ ہوتا ہے، مگر قرآن کا فیصلہ ہے جب نکاح ہو جاتا ہے آٹومیٹک اس کی نظر بد سے ہٹ جاتی ہے، بے شک سبحان اللہ۔ بے شک عورت بھی بچ جاتی ہے، مرد بھی بچ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ فیصلہ کر لیتے ہیں ہمارا کوئی ہے، اور وہ بھی فیصلہ کر لیتی ہے میرا بھی کوئی ہے۔ بے شک سبحان تو قرآن کا اعلان ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں مردوں کے لیے لباس ہے اور مرد عورتوں کے لیے لباس ہے۔ النکاح من سنتی کرنے کے بعد آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے، فاحشات سے بچ جاتا ہے، برے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے نکاح کے تعلق سے یہ عظیم نعمت ہے، بڑی نسبت سے بڑی قسمت سے یہ رشتے ملا کرتے ہیں، بڑی قسمت سے یہ رشتے ملا کرتے ہیں۔ پھولوں کو پال پال کے غیروں کو سونپتے، پھولوں کو پال پال کے غیروں کو سونپتے، گلشن کے مالیوں کا مقدر عجیب ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس پھول کو کوئی پالتا ہے، کوئی اسے پانی دیتا ہے، کوئی اس پھول کو سینچتا ہے، اس پھول کو سنوارنے والا اس پھول کو سنوارتا ہے۔ جب وہ پھول پروان چڑھ جاتا ہے، اپنی جوانی کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، تو وہی پھول کسی اور کا ہو جاتا ہے، بے شک سبحان اللہ۔ کسی اور کا ہو جاتا ہے۔ گلشن کے مالیوں کا مقدر عجیب ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پیارے مسلمانوں، ہمارے نبی کے والد محترم، ہمارے نبی کے پتا، ہمارے نبی کے باپ، جن کا نام تھا حضرت عبداللہ، ابھی حضرت عبداللہ کی شادی نہیں ہوئی، حضرت عبداللہ بھی کنوارے ہیں، جوانی کی دہلیز پہ ہے۔ حضرت عبداللہ کے باپ حضرت عبدالمطلب مشورہ کرتے ہیں کہ عبداللہ کا شادی کی جائے، عبداللہ کا نکاح کیا جائے، مگر پیارے مسلمانوں، ادھر ماں باپ مشورہ کر رہے ہیں، ادھر حضرت عبداللہ جب مکے کی گلیوں سے گزرتے ہیں، نبی کے باپ تھے، حسن میں باکمال تھے، ان کا چہرہ چودھویں رات کی طرح چمکتا تھا، ان کے چہرے پر نورانیت تھی۔ حضرت عبداللہ جوانی کی دہلیز پر تھے، جب مکے کی گلیوں سے نکلتے تھے تو مدینے مکے کی حسینائیں اپنے مکان کی درازوں سے جھانک کر حضرت عبداللہ کو دیکھا کرتی تھی۔ مکے کی دوشیزائیں حضرت عبداللہ کے چہرے کو دیکھتی تھی اور تمنا کرتی تھی کاش اس جوان سے ہماری شادی ہو جائے، کاش اس نوجوان سے ہمارا نکاح ہو جائے۔ ہر ایک دوشیزہ کی تمنا تھی، اور ایک دوشیزہ تو ایسی تھی کہ جب حضرت عبداللہ اس کے مکان کے پاس سے گزرے، یہ نبی کے پتا کا واقعہ ہے،
نبی کے باپ کا واقعہ ہے، ہمارے نبی کے ابو کا واقعہ ہے۔ آپ جوانی کی دہلیز پہ ہیں، مکے کی گلی سے گزر رہے ہیں، ایک حسینہ جب دیکھتی ہے کھڑکی سے جھانک کر کہ عبداللہ آ رہے ہیں، دروازے پر آئی اور آنے کے بعد میں عبداللہ کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگی۔ عبداللہ نظریں جھکائے آ رہے ہیں، نبی کے باپ ہیں، نظریں جھکی ہیں، مگر دوشیزہ کی نظر عبداللہ کے چہرے پر ٹکی ہے۔ عبداللہ قریب آئے، یہ دوشیزہ آگے بڑھی اور آگے بڑھنے کے بعد شادی کا پیغام تھما دیا۔ بے شک عرض کیا ہے عبداللہ، میں تمہارے چہرے پر ایک نور دیکھ رہی ہوں، تمہاری چہرے میں ایک روشنی دیکھ رہی ہوں، تمہارے چہرے پر عجیب کشش ہے، تمہارے چہرے پر ایک عجیب نور ہے۔ اے عبداللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لو، مگر وہ آج کا بیٹا نہ تھا، وہ آج کا بیٹا نہ تھا جو باپ کی مرضی کے بغیر قدم اٹھا لے، آج کی بیٹی نہ تھی جو بغیر باپ کی مرضی کے قدم اٹھا لے۔ وہ لڑکی بھی کہتی ہے میں نے باپ سے پوچھ لیا ہے، میرے باپ کی مرضی ہی ہے کہ میری شادی تمہارے ساتھ ہو جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ لیکن حضرت عبداللہ عرض کرتے ہیں، اے دوشیزہ، میں نے تمہاری بات تو سن لی، مگر میں بھی ایک ایسے باپ کا بیٹا ہوں، میں بھی ایسے باپ کا بیٹا ہوں، میرا باپ کعبے کا متولی ہے، میں باپ کی اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا، بے شک سبحان اللہ۔ ماں کی اجازت کے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا۔ پہلے میں گھر جاؤں گا، گھر جانے کے بعد باپ سے مشورہ کروں گا، ماں سے مشورہ کروں گا، اور اگر میرے ماں پیچھا باپ اجازت دے دیں گے تو میں آپ سے آ کے کہہ دوں گا کہ میں آپ سے شادی کر لوں گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، حضرت عبداللہ گھر پہنچے، گھر جا کر کے دیکھا حضرت عبد المطلب مکان میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ کو بلایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، بڑے پریشان نظر آ رہے ہو، محسوس یہ ہو رہا ہے کوئی پریشانی ہے؟ حضرت عبداللہ نے عرض کیا، ابا حضور، آج ایسے حادثہ پیش آیا ہے۔ لیکن باپ نے کہا، بیٹا نہیں، ہم نے تمہارا رشتہ آمنہ کے ساتھ کر دیا ہے، بے شک سبحان اللہ۔ ہم نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ بیٹے نے باپ کے آگے سر جھکا دیا اور عرض کیا، ابا حضور، جو تمہاری مرضی وہ میری مرضی۔ ماں سے کہا، ماں، جو تمہاری مرضی وہ میری مرضی، قسم خدا کی اولاد ہو تو ایسی ہو جو باپ کی مرضی کے بغیر قدم نہ اٹھائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بے شک اللہ ہر ماں باپ کو ایسی اولاد عطا کرے۔ بے شک۔ اب حضرت عبداللہ نے قبول کر لیا، اے ابا حضور، جو تمہاری مرضی وہ میری مرضی۔ اب حضرت عبداللہ دوسرے دن اسی گلی سے گزرتے ہیں، اس گلی سے گزرے تو وہی دوشیزہ جو کھڑکی سے جھانک کر دیکھتی تھی، آج اس نے کھڑکی کو بند کر دیا، کھڑکی کو بند کر دیا، عبداللہ کو دیکھ کر دروازہ بند کر لیا۔ عبداللہ سوچنے لگے، ارے کل تک یہ کھڑکی کھول کر مجھے دیکھتی تھی، دروازہ کھول کر مجھے دیکھتی تھی، آج کیا ہو گیا؟ عزیزان گرامی، حضرت عبداللہ اس کے گھر پر پہنچے، دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی، آواز دے کر کہا، اے دوشیزہ، تمہیں کیا ہو گیا؟ تو دوشیزہ نے جواب دیا، اے عبداللہ، جب کل تک تم اس راستے سے گزرتے تھے تو تمہاری پیشانی میں ایک نور چمکتا تھا، ایک روشنی چمکتی تھی، مگر جب آج تم اس راستے سے گزرے وہ روشنی تمہاری پیشانی میں نہیں چمکی، میں سمجھ گئی کہ تمہارا رشتہ ہو گیا، بے شک سبحان اللہ۔ تمہاری منگنی ہو گئی، اس لیے میں نے دروازہ بند کر دیا کہ یہ تو کسی اور کا تھا، کسی اور کا ہو گیا، ماں باپ نے تمہارا رشتہ طے کر دیا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہوتا ہے باپ کا حق اور یہ ہوتا ہے بیٹے کا حق۔